باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، ہم لغت القرآن الجزء الثانی میں الدرس الرابع پڑھیں گے۔ الدرس الرابع ہے وزن اور موزون کے بارے میں۔ علم الصرف میں آپ وزن اور موزون کے بارے میں کثرت سے سنیں گی۔ وزن کہتے ہیں کسی چیز کے وزن کو، جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ اگر سبزی لینے جاتی ہیں تو سبزی کو تولنے کے لیے سبزی والا جو ہے نا ایک آلہ استعمال کرتا ہے، وہ کوئی 1 پاؤ کا ہوتا ہے، کبھی 1 کلو کا ہوتا ہے، اس سے سبزی کا وزن کرتا ہے۔ تو جس آلے سے وزن کیا جاتا ہے اسے وزن کہتے ہیں، اور جس چیز کا وزن کیا جا رہا ہوتا ہے اسے موزون کہتے ہیں۔ ناپنے والے آلے کو وزن اور جو سبزیاں ناپی جا رہی ہوتی ہیں اسے موزون کہا جاتا ہے۔ تو علم الصرف میں بھی صیغوں کا وزن ہوتا ہے۔ اب آپ بورڈ کی طرف دیکھیں، دیکھیے یہ ایک لفظ ہے نصارہ، نون صاد را، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ اب نصارہ، اگلا لفظ ہے کتابہ، کاف تا با، اگلا لفظ ہے کسبہ، کاف سین با، اگلا لفظ ہے ذہبہ، زال ہا با۔ یہ دیکھیے ان سب میں ہے تو 3 حروف مگر حرف مختلف ہیں، تو یہ موزون ہیں۔ جیسے سبزیاں جو ہے نا مختلف ہوتی ہیں، لیکن سبزی والا ہر سبزی کو ناپنے کے لیے ایک ہی آلہ استعمال کرتا ہے، تو ہم بھی یہاں ان افعال کا وزن کرنے کے لیے ایک ہی حروف استعمال کریں گے، فا عین لام، یعنی ان تینوں کا وزن کیا ہو جائے گا؟ فعالا، فا عین لام۔ اب آپ نصرہ کا وزن کریں گی وہ بھی کیا ہوگا؟ فعالا۔ کتبہ کا وزن کریں گی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فعالا۔ کسبہ کا کریں گی وہ بھی فعالا۔ ذہبہ کا کریں گی وہ بھی فعالا۔ تو گویا موزون تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں جیسے سبزیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن وزن وہی رہتا ہے۔ تو جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں وزن کے مقابلے، وزن میں وہ ہمیشہ فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے۔ ہاں، اگر اس نصرہ میں کسی حرف کا اضافہ ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے تو وزن میں بھی اسی طرح اس حرف کا اضافہ ہو جائے گا، جو کہ آگے آپ پڑھ لیں گی۔ اب آپ نیچے دیکھیں اگلی مثال میں، کروما، کاف را میم، بعودہ، جمولہ، قروبہ۔ اب آپ دیکھیں اس سب میں بھی 3 حروف ہیں، لیکن ان میں اور اوپر والے اس میں ایک فرق ہے۔ دیکھیے آپ اوپر نصرہ میں اور کروما میں کیا فرق ہے؟ نصرہ میں نون پہ زبر، را پہ زبر، کروما میں بھی کاف پہ زبر، میم پہ زبر، لیکن نصرہ میں صاد پہ زبر ہے، کروما میں را پہ پیش ہے۔ تو یہ نصرہ کا صاد اور کروما کا را کون سا کلمہ ہے؟ عین کلمہ۔ تو گویا عین کلمے میں زبر بھی آ سکتا ہے اور پیش بھی، اور جو فا کلمہ ہے نون اور را دونوں پہ زبر ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عین کلمے کی حرکت تو ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں عین کلمے کی حرکت تو تبدیل ہوتی ہے، فا اور را کلمے کی حرکت ایک ہی رہتی ہے۔ اگلی مثال میں آپ دیکھیے، فاعلہ وزن دیا ہوا ہے کس کا؟ سمعہ، عالمہ، شروفہ۔ شروفہ میں عین کلمے کے اوپر پیش ہے جیسے فعولہ کے وزن پر، اور عین کلمے کے نیچے زیر کی مثالیں کیا ہو گئی؟ سمعہ، عالمہ، حسبہ۔ یعنی کہ فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف ہوں گے ان کا وزن اسی طرح، یعنی وزن صرف فا عین لام سے کیا جائے گا، موزون تبدیل ہوتا رہے گا، اور اگر موزون پہ حرکت تبدیل ہوگی عین کلمے میں تو وزن میں بھی حرکت تبدیل ہو جائے گی۔ تو گویا ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں نون یعنی نصرہ کے نون پر یعنی فا کلمے پر ہمیشہ فتحہ رہتا ہے، اور لام کلمے پر بھی فتحہ رہتا ہے۔ عین کلمے پہ زبر کی مثال نصرہ، پیش کی مثال کروما، زیر کی مثال سمعہ۔ آگے آپ تفصیل کے ساتھ اس کو اور پڑھیں گی جب آپ ماضی کی گردان پڑھیں گی کہ گردان کیا ہوتی ہے، صیغے کیا ہوتے ہیں، اور ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کو ہی ہم کیوں وزن کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا صیغہ وہی ہوتا ہے، اس میں کسی حرف کا اضافہ نہیں ہوتا، یعنی جو اصل وزن ہوتا ہے وہ ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے، یعنی اصل حروف کی پہچان ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے سے ہی ہوتی ہے۔ آئیں ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔
الدرس الرابع وزن و موزون۔ علم الصرف کی اصطلاحات میں دو اصطلاحات کثرت سے استعمال ہوتی ہیں اور وہ ہیں وزن اور موزون۔ ان دونوں اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے ایک مثال ذکر کی جاتی ہے۔ ایک سبزی والا جس کے پاس مختلف سبزیاں ہیں، مثلاً آلو، ٹماٹر، ککڑی وغیرہ، ان سبزیوں کو تولنے کے لیے اس کے پاس وزن کرنے کے مختلف آلات باٹ ہوتے ہیں، 1 پاؤ کا، آدھا کلو کا، 1 کلو کا۔ اس سبزی والے سے مختلف لوگ مختلف سبزیاں مختلف حساب سے لیتے ہیں، کوئی 1 پاؤ لیتا ہے، کوئی 1 کلو، کوئی آدھا کلو۔ ناپنے والے باٹ کو وزن اور جو سبزیاں ناپی جا رہی ہیں ان کو موزون کہا جاتا ہے۔ سبزی والے کو اگر 1 کلو ٹماٹر تولنے ہوں تو وہ 1 کلو کا باٹ استعمال کرتا ہے۔ 1 کلو بھنڈی کے لیے بھی 1 کلو کا ہی باٹ استعمال کرتا ہے۔ 1 کلو آلو تولنے کے لیے بھی باٹ 1 کلو کا ہی استعمال کرتا ہے۔ غرض جتنی بار بھی وہ 1 کلو سبزی تولے گا باٹ 1 کلو کا ہی استعمال کرے گا۔ سبزیاں بدلتی رہیں گی، باٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مثال سمجھ لی ہے تو اب سنیے، عربی زبان میں فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو یا امر۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کو۔ مضارع حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور امر حکم کے لیے۔ اس کے حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے وزن کا بھی ایک خاص طریقہ ہے۔ ابتداً ہم آپ کے سامنے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے حروف اصلیہ کے وزن کے طریقے کو ذکر کرتے ہیں، جس سے آئندہ آپ کو دیگر افعال کے وزن کے طریقے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ فعل ماضی جیسے نصر، اس نے مدد کی، کسب، اس نے کمایا، سمع، اس نے سنا، حسب، اس نے گمان کیا، کرم، وہ ایک مرد سخی ہوا، یا ان جیسے دیگر الفاظ کے حروف اصلیہ میں سے پہلے حرف کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ اور تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ ان تینوں کلمات میں سے فا اور لام کلمے کی حرکت تو ہمیشہ فتحہ رہتی ہے، البتہ عین کلمہ کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے نصرہ، کبھی مکسور ہوتا ہے جیسے سمع، اور کبھی مضموم ہوتا ہے جیسے کرما۔ اس اعتبار سے ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے کے 3 وزن ہو گئے، فعل، فعل اور فعولا، اور یہ وزن کہلائیں گے، اور جن افعال کا ان حروف کے ذریعے وزن کیا جائے گا وہ موزون کہلائیں گے۔ اب اگر ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں تینوں حروف مفتوح ہوں گے جیسے نصرہ، تو ہم کہیں گے نصرہ موزون ہے اور اس کا وزن فعلا۔ اگر عین کلمہ مضموم ہوگا جیسے کرما، تو ہم کہیں گے کرما موزون ہے اور اس کا وزن فعولا۔ اگر عین کلمہ مکسور ہے مثلا سمع، تو ہم کہیں گے سمع موزون ہے اور اس کا وزن فاعلہ ہے۔ جس طریقے سے سبزی والے کو اگر 1 کلو ٹماٹر تولنے ہوں تو وہ 1 کلو کا باٹ استعمال کرتا ہے، اور 1 کلو بھنڈی کے لیے بھی 1 کلو کا ہی باٹ استعمال کرتا ہے، 1 کلو آلو تولنے کے لیے بھی 1 کلو کا ہی استعمال کرتا ہے۔ غرض جتنی بار وہ 1 کلو سبزی تولے گا باٹ 1 کلو کا ہی استعمال ہوگا۔ سبزیاں بدلتی رہیں گی، باٹ تبدیل نہیں ہوگا۔ اسی طرح فعل ماضی چاہے اس کے عین کلمے کی حرکت ضمہ ہو، فتحہ ہو یا کسرہ، میں استعمال ہونے والے حروف اگرچہ تبدیل ہوتے رہیں گے مگر اس کے وزن کے حروف یعنی فا عین لام تبدیل نہیں ہوں گے، البتہ وزن عین کلمے کی حرکت موزون کے عین کلمے کی حرکت کے موافق بدلتی رہے گی، جیسے درج ذیل نقشوں سے واضح ہو رہا ہے۔ فعالہ کے وزن پہ دیکھیے، کتب، فتح، خلق، ذہب، حسد، کسب، کفر۔ اسی طرح فاعلہ کے وزن پہ بھی دیکھیے، سمع، علم، شرب، کرہ۔ فعولہ کے وزن پہ بھی آپ دیکھیے، فقوہ، صلوح، قروب، جمل، شروف وغیرہ۔ آج کی آپ کی ڈائری کیا ہے؟ الدرس الرابع کو 3 دفعہ بآواز بلند پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔